بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ معزز سامعین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور لیٹسٹ انفارمیشن سے آپ مطلع ہوتے رہیں۔ تو ہم اپنے پچھلے ولاگ کے محرم سے مجرم تک اور محسن سے غدار تک جنرل باجوہ کا 6 سالہ ہنگامہ خیز دور، اس پر ہم اپنے یہ دوسرے پارٹ میں گفتگو کریں گے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے تھے، کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں نیوٹرل ہو جانا چاہیے۔ تو جب آپ نیوٹرل ہو گئے پاکستان کی کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتری کے لیے نیوٹرل ہوئے، تو کیا جب آپ نیوٹرل ہوئے آپ کو نہیں پتا تھا کہ اب آپ کے نیوٹرل ہونے سے جو گورنمنٹ میں آ رہے ہیں وہ زرداری صاحب جو 15 سال میں ایک صوبے میں براجمان ہیں، 15 سال میں ان کی خدمات ان کے صوبے میں تو دیکھ لیتے کہ ان کے صوبے کے صرف جو 5 بڑے شہر ہیں ان کا حال ہی دیکھ لیتے، اور پھر جو دیہاتوں اور تھر اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان میں جو حال ہے وہ اس سے الگ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، تو آپ کے نیوٹرل ہونے کے بعد پاکستان کو نقصان جو ہوا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اور ان لونڈے لپاڑے لفافوں سے، کیونکہ میں نہیں کہتا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ ہم ٹوکرے بھر بھر کر ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ ہمارے کیسے وفادار نہ ہو۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ صرف ان لونڈے لپاڑوں کے علاوہ اور ان کے جو چینلز ہیں جن کو وہ ٹوکرے بھر بھر کر پیسوں کے دیتے ہیں، اور ملک کا خزانہ خالی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، لیکن اربوں روپیہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے میڈیا کو دیا ہے تاکہ آڈیو اور کبھی ویڈیو پر تم اور کبھی اس کو اٹھا کر کبھی اس کو اٹھا کر جو پی ٹی آئی سے 2-4 لوگ جو ہے نا ہینڈلر توڑ سکے ہیں، ان سے عمران خان کے خلاف تقریریں کروا کر کیسے پاکستانی عوام کا پیٹ بھر سکتا ہے، یا پاکستان کو وہ مسائل جو 8 ماہ میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے دیے ہیں ان پر بات کرنے کا آپ کا کوئی حق نہیں۔ واقعی آپ کا کوئی حق نہیں، کیونکہ آپ کے منہ بھر دیے گئے ہیں، آپ کے منہ میں وہ کہہ لیں کہ پیسے ڈال دیے گئے ہیں، آپ کے منہ میں حرام ڈال دیا گیا ہے، تو اب آپ نے وہی بولنا ہے جس کا آپ کو معاوضہ ملا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو گئے تھے، پھر جمیل فروکی کو جو اے آر وائی کے جرنلسٹ ہیں اس کو اٹھوا کر کس نے پٹوایا، جیل میں کس نے ڈالا، ننگا کر کے اس کو کس نے مارا، پھر عمران ریاض، اور پھر اس کو جو اٹھایا گیا مہینہ اس کو جیلوں میں مختلف جو ہے رکھا گیا، پھر ارشد شریف شہید پر درجنوں مقدمات، غداری کے مقدمات کس نے کروائے، صابر شاکر اور ارشد شریف کن کی وجہ سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر گئے، اور پھر ارشد شریف کو شہید کس نے کیا، آج ابھی تک اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے علاوہ درجنوں صحافیوں پر درجنوں مقدمات کس نے کروائے، شہباز گل کو، آدم سواتی کو کس نے ان پر ایف آئی آر کروائی، کس نے جو ہے نا ان کو ننگا کر کے مروایا، پھر کس نے ان کے گھر کی، آدم سواتی کے گھر کی ویڈیو کو جو وائرل کیا، وہ کون لوگ تھے، اور پھر پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو بلا بلا کر پی ٹی آئی کے خلاف بیانات اور یہ آڈیو ویڈیو کے کون جو ہے نا مواد مہیا کر رہا ہے اب تک، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف جس نے جس دن وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانا تھا اس دن اس پر فرد جرم کس نے رکوائی، اور پھر سلمان شہباز کو ریلیف کس نے دلوایا، اور پھر مریم نواز کو پاسپورٹ واپس دلا کر کیس کس نے ختم کروایا اور لندن کس نے بھجوایا، اور پھر اسحاق ڈار کے کیسز ختم کر کے پاکستان کون لایا، اور پھر عمران خان پر 36 ایف آئی آر اور اس پر گولیاں کس نے چلوائی، چونکہ آپ تو نیوٹرل تھے، تو یہ کون تھا، اور اس کے علاوہ عمران خان کی حکومت میں ہی نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوانے میں کردار کس نے ادا کیا۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو 2018 کا جب الیکشن ہوا تھا تو خواجہ آصف کو
سیٹ کس نے جتوائی وہ تو اظہار خیال بھی کر چکے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ ہی تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو میں لایا، ٹھیک ہے، تو 2018 میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے جہاں جہاں مضبوط ایم این ایس تھے ان کو کس نے ہروایا؟ وہ آپ ہی تھے۔ اور وہاں سے اپنے مہروں کو کس نے جتوایا؟ وہ آپ ہی تھے، کیونکہ وہ آپ کے اشاروں پر چلے۔ جب آپ کہیں ادھر ہو جائیں تو وہ ادھر ہو جائیں، جب آپ کہیں ادھر ہو جائیں تو ادھر ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو حکومت میں لانا آپ کی مجبوری بن گیا تھا۔ اگر تھوڑا اور پیچھے چلیں تو شہباز شریف جو ہے نا اس بات کا اقرار کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے تو صرف یہ کہہ لیں کہ صحافیوں نے یہ خبر دی تھی کہ شہباز شریف کی کابینہ بھی باجوہ صاحب کے ساتھ ڈسکس ہو چکی تھی کہ یہ ہماری جو ہے نا کابینہ ہے، تو اسے امپورٹنٹ طریقے سے گورنمنٹ میں اس وقت بھی کون لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جب ان کے پاس کہہ لیں کہ مطلوبہ سیٹیں پوری نہیں ہوئی تو پھر آپ نے کوشش کر کے بھٹا بٹھایا تاکہ عمران خان صاحب کے جو مضبوط امیدوار ہیں ان کو ہروایا جا سکے اور وہاں سے اپنے بندوں کو جتوایا جا سکے، تاکہ عمران خان کو ایک کمزور گورنمنٹ دی جا سکے تاکہ وہ ہمارے قابو میں رہے۔ اور یہ باتیں اب تش تش بام ہو چکی ہے کہ عمران خان کو پھر لانا جو ہے نا آپ کی مجبوری بن گیا تھا کہ جس پاکستان کی ریاست کو نون لیگ جو ہے نا تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی ہے، کیونکہ یہ بھی صحافیوں کو آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو مفتیٰ اسماعیل صاحب ہیں اس نے مجھے بریفنگ دی تھی، ہمیں بریفنگ دی تھی کہ اسحاق ڈار معیشت کے آگے برودی سنگیں بچھا کر گئے ہیں کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ 3 ساڑھے 3 4 سال تک اس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکے گی، بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود۔ تو پھر عمران خان صاحب نے مشکل فیصلے کیے، اس نے پاکستان کو بہتر سمت میں ڈالا اور آپ کی اس میں مدد شامل ہے۔ آپ مدد کیوں نہیں کرنی تھی؟ کیونکہ آپ ریاست پاکستان کے ملازم نہیں تھے۔ ریاست کا جب آپ نے حلف اٹھایا تھا تو آپ نے پاکستان کی ریاست کے لیے کام کرنا تھا، کسی اور کی ریاست کے لیے تو کام نہیں کرنا تھا۔ تو اب آپ وہ کس کو جتاتے ہیں، کس کو گنواتے ہیں کہ میں نے یہ پاکستان کے لیے کیا؟ وہ جو آپ نے کیا ہے اس سب پر آپ نے صرف ایک کام کر کے پانی پھیر دیا اور ملیا میٹ کر دیا۔ اور اب میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو لونڈے لپاڑے لفافے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وفاداری کرنے سے، اور وہ بھی غداروں کی جنہوں نے وطن کو نقصان پہنچایا ہو، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہو، عزت ان کی نہیں رہی اور بچنی آپ کی بھی نہیں ہے۔ عوام ان کے ساتھ ساتھ تم پر بھی برابر دن رات لانتے ڈالتی ہے۔ عوام تمہارے ویلاگ کم سنتی ہے اور وہ سنتی ہے صرف تم پر لانتے ڈالنے کے لیے۔ شاید کبھی تم نے نیچے کمنٹ اپنے پڑھے نہیں ہوں گے، پڑھے ہوتے تو شاید کوئی غیرت آ جاتی، لیکن غیرت لانا مقصود نہیں ہے، مال کمانا مقصود ہے۔ اور اپنے ہینڈلروں کی طرح تم میں بھی ذرا غیرت اور شرم و حیا نہیں ہے، ورنہ جھوٹی صفائیاں دینے اور جھوٹے پروپوگنڈے کرنے پر تمہارے ضمیر ضرور جاگتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔